بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے یہ بھی حصے دار ہیں، یعنی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہی شمار ہوا کرتے ہیں۔ اور کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، ان کے لیے ایسی خاص ہیں جو فضیلتیں کسی اور کو نہیں ملی۔ اور ان میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نام ذکر قرآن میں نہیں ہوا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ۔ صرف ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا مبارک اور مقدس نام اللہ نے صرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت زید بن حارثہ، جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، نام لے کر ان سے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے حضرت زید کی کہ جو فضیلت کسی اور کو نہیں ملی۔ میں وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہوں اور آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ نے فرمایا یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر انعام کیا۔ یعنی کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو فضیلت کسی اور کو نہ مل سکی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہی مل سکی، کسی اور کو نہ مل سکی۔ اب میں قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے پڑھتا ہوں، پھر حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے حوالے سے جو احادیث ذکر ہوئی ہیں ان کی فضائل کی، ان کی فضیلت کی، میں کچھ وہ احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، جن پر اہل بیت رسول علیہ السلام کا اطلاق ہوتا ہے، ان سے ایک محبت کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کون کون سے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کو منہ بولا بیٹا بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا کیا درجات دیے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَقُولُ، یاد کریں وہ وقت جب آپ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص کو، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے۔ آپ یاد کریں جس وقت آپ اس شخص سے کلام کر رہے تھے جس شخص پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نبی علیہ السلام نے بھی اس پر انعام کیا۔ دیکھیں گا آیت پاک کتنی پیاری ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کیا کلام کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دیں، واتق اللہ، اللہ کا خوف کریں۔ اور یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زید، ان کی جو زوجہ ہے حضرت زینب تھی، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی یہ منہ بولے بیٹے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کے سفر بھی کیا کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ۔ تو ان کی جو زوجہ ہے حضرت زینب تھی، زید بن حارثہ کی زوجہ تھی حضرت زینب، تو یہ طلاق دینا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تھا کہ آپ طلاق نہ دیں، اللہ کا خوف رکھیں خواتین کے معاملے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یاد کریں کہ جس وقت آپ اس شخص سے یہ بات کر رہے تھے، یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ طلاق نہ دیں، تو وہ شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ کے نبی نے انعام کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہاں آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ اگر ہم قرآن میں جب یہ دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے کے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی تو ان تمام اللہ کے جو مبارک نبی ہیں وہ تو اس آیت مبارکہ میں بدرجہ اولا داخل ہوتے ہی ہیں کہ سب پر اللہ کا انعام ہے، لیکن غیر نبیوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک شخص ایسا ہے زید بن حارثہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ منہ بولے بیٹے، کہ جو قرآن کی آیت کی نص قطعی کے طور پر اس آیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہمیں اس کا راستہ دکھا، اس راستے پر چلا، اور اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا کہ زید یہ وہ شخص ہے انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ انعمت علیہ، رسول اللہ نے بھی ان پر انعام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی بڑی فضیلت۔ اچھا، حضرت زید نے جس وقت طلاق دے دی تھی حضرت زینب کو، ان کی عدت ختم ہو گئی تھی، تو چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور زمانہ جاہلیت کے اندر کافر اور مشرکین کی یہ رسم تھی، جب وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے تو تمام وہ حقوق دے دیتے کہ جو سگے بیٹے کے ہوتے. جیسے اس کی بیوی جو ہے، یعنی بیٹے کی بیوی، اس سے نکاح کرنا والد کے لیے اجازت نہیں ہوتی اگر بیٹا طلاق بھی دے دے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہی رسم تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بھی بیوی کو اگر وہ طلاق بھی دے دے پھر بھی جو والد ہے وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑا کہ منہ بولے بیٹا، اس کا وہ حقوق ثابت نہیں ہوتے جو ایک سگی اولاد کے ہوتے ہیں. لہٰذا جب حضرت زید نے طلاق دے دی تھی اپنی زوجہ کو، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا. اور یہ بھی آیت پاک میں ذکر ہے، پھر اللہ نے نام لیا حضرت زید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. اللہ نے فرمایا کہ جس وقت زید نے طلاق دے دی تھی اپنی زوجہ کو، جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو زوجناکا، پھر ہم نے نکاح کر دیا آپ کا زینب کے ساتھ. تو یہاں بہت سی فضیلتیں. فضیلت ایک ہے کہ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انعام کیا. بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ، بڑی فضیلت. اور ایک فضیلت اور ہے کہ حضرت زینب جو تھیں یہ وہ ہے جن کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا، یعنی کہ اپنی بارگاہ سے اللہ نے فرمایا زوجناک، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب کے ساتھ. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بغیر اجازت کے حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے نکاح ہو گیا. یہ بھی ایک فضیلت. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کرنے سے پہلے، ہر بندہ عرب میں تمام بندہ، صحابہ بھی اس میں داخل ہیں، مشرکین بھی، سب حضرت زید کو کہا کرتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زید بن حارثہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا زید بن محمد یہ نبی کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے ہیں، یہی نام مشہور تھا. یہ امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اس وقت ہر بندہ زید کو یہی بولا کرتا تھا، زید بن محمد، زید بن محمد، اسی نام سے پکارتے تھے، رسول اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. کہا کہ پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جس وقت آپ نام کسی کا پکارتے ہیں تو باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں یہی سب سے عدل والی بات ہے، سچی بات. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر زید بن حارثہ بولنے لگ گئے تھے، زید بن محمد ترک کر دیا. لیکن یہ ایک فضیلت ضرور رہی ہے کہ تمام عرب کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا غیر مسلمین وہ سب حضرت زید کو زید بن محمد سے مخاطب کیا کرتے تھے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں. تو یہ بھی آپ کی ایک فضیلت رہی ہے حضرت زید کی رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، سابقین اولین میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا والسابقین الاولین من المہاجرین والانصار. اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو شروع میں ایمان لے کر آئے ان کی شانیں بیان کی ہیں. حضرت زید بن حارثہ بھی ان میں داخل ہے کہ جو سابقین الاولین، جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. اچھا، ایک ضمناً میں مسئلہ بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے. یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس میں کئی اقوال آئے. مثلا ایک قول آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھیں. ایک قول یہ آیا کہ ورقہ بن نوفل تھے، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے. ایک قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. ایک قول ہے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے. یہ سب باتیں کہ اختلافی رہی ہیں، جس میں سب سے بہترین بات عند تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. لیکن کہنے کا مقصد کہ یہ موضوع بحث ضرور رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ بھی اس فہرست میں داخل ہیں کہ جس پر ایک ضرور علمی مکالمہ ہوا، اختلافات ہوئے. اور بڑے بڑے راوی جو ہے جیسے زہری، ابن شہاب زہری امام بخاری کا راوی ہے اور اتنا بڑا راوی ہے کہ ابن شہاب زہری کو اگر بخاری سے نکال دیں تو بخاری میں کچھ بھی نہیں بچتا. وہ ہزاروں حدیثیں صرف ابن شہاب زہری سے ہی مروی ہیں. تو ابن شہاب زہری جو ہے اس کا بھی رجحان اسی جانب تھا. وہ بھی یہی کہتا ابن شہاب زہری ما علمنا احدا اسلم قبل زید. انہوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق یہی بات سامنے آئی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے یہی وہ شخص ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے. لیکن ان تحقیق یہ بات بھی کمزور ہے. لیکن یہ ان افراد میں ضرور داخل تھے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل ہی داخل تھے، اہل بیت ہی داخل تھے، گھر والے ہی تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ
اور وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، وہ ایمان لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت رسول علیہ السلام سے ہیں، پھر اہل بیت رسول علیہ السلام کا بھی درجہ آپ کو ملا، آپ بھی ایمان پہلے لے کر آئے۔ زید بن حارثہ، جو زید بن محمد جنہیں پکارا جاتا تھا، پھر زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، وہ بھی سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل وہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، سابقین اولین میں سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل میں شمار ہوتا ہے، اہل بیت رسول علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں وہ بھی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اہل ہیں، ظاہر ہے ان کی بڑی فضیلت، قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کا ذکر کیا، ان کے فضائل بیان کیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ان کے فضائل ذکر کیے تاکہ لوگوں میں ایک انسیت پیدا ہو، ایک محبت کا عنصر آئے۔ حضرت زید بن حارثہ کے حوالے سے میں ایک فضیلت بیان کر دیتا ہوں جو بڑی اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے، مطلب اس فضیلت کے آگے انسان صرف سوچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں بیان کروں، حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور بڑا اعلیٰ مقام ہے آپ کا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کنت مولا فہذا مولا، کہ میں، اللہ نے مجھے جس پر ولایت دی ہے، اللہ نے علی کو بھی اس پر ولایت دی ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت علی بن ابی طالب کے لیے جو ہے، سبحان اللہ، مطلب یہ وہ جملہ ہے جس کی جتنی شرح کر دی جائے اتنی کم، آپ اس پر جلدیں لکھ دیں وہ بھی کم، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کے، کیونکہ ولی کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر ہی 100 سے زائد معنی رکھتا ہے، اور ہر معنی کا اطلاق یہاں پر جائز ہے۔ اتنی اعلیٰ شان ہے جس شان کے آگے انسان بالکل ایک حیرت میں رہ جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں جامع الکلم دیے گئے، تو جوامع الکلم کے اندر اس کا ایک نظارہ دیکھنا ہو تو اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ ہم جس کے مولا ہیں، اللہ تعالیٰ نے علی کو بھی ان کا مولا اور ولایت دی ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ شان ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے لیے بھی ایک ایسی فضیلت بیان کی کہ جس کے آگے انسان جو ہے جھک جاتا ہے، مطلب جھکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک فضیلت دیکھ کے اس کی شرح ہی نہیں کر پاتا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا، سبحان اللہ۔ اور امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ سے فرمایا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زید تو میرا مولا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا مولا ہے، یعنی سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ یہ جملہ اپنی ایک ایسی شرح رکھتا ہے کہ آپ اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے، ختم نہیں ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنے اہل بیت کو فرمائے، حضرت علی بن ابی طالب کو، کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، اور ایک جگہ حضرت زید بن حارثہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زید اخونا و مولانا، تو میرا بھائی اور تو میرا مولا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی اعلیٰ شان۔ اچھا، آپ ہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، اور پھر آپ شہید بھی ہو گئے تھے۔ اور آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اور ایسی پرورش کی کہ سبحان اللہ۔ میں وہ اب کچھ فضیلتیں آپ کی اسامہ بن زید کے حوالے سے بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مخاطا اسامہ بن زید، ایک دفعہ اسامہ بن زید ان کی ناک بہہ رہی تھی، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کی ناک بہہ جاتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ہم صاف کر دیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی آپ رہنے دیجئے، میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا، عائشہ صدیقہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا احبیہ فإنی احبہ، اے عائشہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی اپنے گھر والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں اعلیٰ درجے۔ اسی طرح امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ، ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید کو لیا، اور امام حسن کو لیا، حسن بن علی ان کو لیا، اور ایک ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بٹھا دیا، اور ایک ران پر نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو بٹھایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا حدیث کے لفظ ثم یضمہما، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو اپنے ساتھ چپکا لیا، اسامہ بن زید کو بھی چپکا لیا، حسن بن علی کو بھی چپکا لیا، دونوں کو چپکا کے فرماتے ہیں
اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر تو رحم کر کیونکہ میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، اعلیٰ شانیں ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مسلم کی حدیث ہے اور یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی وہ شانیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب اور ان سے ایک سچی محبت دے۔ مسلم کی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبانی فلیحب اسامہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان لانے والے کو یہ پیغام دے دیا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ اسامہ سے محبت کرے۔ تو اسامہ بن زید بن حارثہ وہ شان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، منہ بولے پوتے ہو گئے، اور ان کی وہ شان رکھی اللہ کے نبی علیہ السلام، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ میں کچھ ذکر کروں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعلیٰ بارگاہ میں صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی بھی اہم بات ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نہیں کر پاتے تو وہ بھی اسامہ بن زید کو آگے کر دیتے تھے کہ آپ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر دیں۔ بڑا مشہور واقعہ یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ نام کی خاتون تھی جنہوں نے چوری کر لی تھی، اور چونکہ ان کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا، اور زمانہ جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ جو بھی کوئی شریف انسان، شریف عربی والا شریف، یعنی اردو والا شریف کچھ اور معنی رکھتا ہے، عربی والا شریف مطلب جو بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ، ان میں سے اگر کوئی جرم کر لیتا تو ان کو سفارشیں ڈال کر کے اس کے جرم کو معاف کر دیا کرتے تھے، جو چھوٹا موٹا چور ہوتا اس کو سزا دے دیتے۔ تو جس وقت یہ معاملہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا کہ کوئی سفارش پیش کر دی جائے کہ یہ بڑی خاتون ہے، بڑے گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی صحابی آگے نہ بڑھا، بلکہ ہر صحابی نے اسامہ بن زید کو کہا کہ ان کو آگے کریں، یہ وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر دیتے ہیں کہ جو دوسرا کوئی نہ کر سکے گا۔ تو پھر اسامہ بن زید کو آگے کیا گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سفارش کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اللہ کا جو حکم ہے وہ جاری ہوتا۔ سبحان اللہ، بڑی اعلیٰ شان۔ لیکن یہاں سے ایک چیز ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ کے اندر اسامہ بن زید کی کیا اہمیت تھی، یہ بات صحابہ سب جانا کرتے تھے، یہ سب صحابی جانتے تھے۔ اور اب میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، بہت ہی اعلیٰ حدیث ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ آپ کے سامنے ریفرنسز آ رہے ہوں گے، آپ بھی پڑھیے گا، بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت علی خود آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کون شخص آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں، خواتین کی بات نہیں، ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں، مردوں کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ درجے کی بات، اعلیٰ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلیٰ باتیں کی۔ پھر فرمایا اسامہ، علی تم، یہ ہمیں مردوں میں سب سے زیادہ اچھے لگتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پرورش میں رہے، وہ کون کون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کا درجہ دیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے اور سچی محبت دے، اپنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں ان سے ایک سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ڈالے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں، جو ساتھ رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا کیا درجہ، کیا ان کی فضیلتیں بیان کی۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا کے میں اختتام کرتا ہوں، اور وہ حدیث ہے، یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے متعلق اور آپ کے بیٹے اسامہ بن زید سے متعلق ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اسامہ بن زید کو امیر بنا کر کے ایک غزوہ میں بھیجا، تو جب لوگ واپس آئے ہیں تو آ کر کے کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ امیر ہمیں بنایا تھا اسامہ بن زید کو، تو اسامہ بن زید سے متعلق کچھ اعتراضات ان کے دل میں آ گئے۔ تو جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جو اعتراض اسامہ پر کیا ہے، اس سے پہلے یہ اعتراض آپ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ پر بھی کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، کہ سن لو زید بن حارثہ تمام دنیا جہان کے لوگوں میں ہمیں سب سے زیادہ پیارا،
وَإِنَّ هَذَا، اور یہ جو اسامہ ہے، اسامہ بن زید، لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَ، اور زید بن حارثہ کے بعد یہ اسامہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، تاریخی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت دے اپنے گھر والوں سے متعلق، اہل بیت رسول علیہ السلام سے متعلق، اور انشاءاللہ اگلا جو موضوع ہوگا وہ میں آپ کو بیان کروں گا حضرت علی بن ابی طالب کے کچھ فضائل کے حوالے سے۔ کچھ فضائل اس لیے کہ وہ زندگی گزر جائے پھر فضیلتیں پوری تو ہو نہیں سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ فضیلتیں ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی زبان کو اور اپنے دلوں کو ایک اس خوشبو سے ہم بھی جو ہے وہ معطر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔